سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 33 اور تیسرا رکو۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا، اور کافر قوم کے سرداروں نے کہا۔ اکثر مقامات پر سردار مالداروں کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ جو شخص مالدار ہو، قوم کا سردار ہو، اگر وہ نیک ہے تو اس کی نیکی کی وجہ سے پوری قوم نیک ہو جاتی ہے، اور اگر وہ گناہگار ہے تو خود بھی جہنم میں جاتا ہے اور دوسروں کو بھی لے کر جاتا ہے۔ کیونکہ اکثر غریب لوگ ایسے دنیاوی طور پر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، مالدار ہیں، سردار ہیں، افسر ہیں، وزراء ہیں، ان کے طور طریقے اور ان کے انداز کو اپناتے ہیں۔ تو سرداروں نے کہا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور انہوں نے آخرت میں ملاقات کو جھٹلا دیا کہ آخرت میں مر کر جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، حالانکہ ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت عطا فرمائی، نعمتیں عطا فرمائی، تو شکر کرنے کے بجائے وہ سرکش ہو گئے۔ یہ ایک معاملہ آج بھی ہے کہ جو گناہگار ہے، اگر اسے نعمتوں کی فراوانی ہو جائے اور مال کی کثرت ہو جائے تو مزید وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے، اور ایسا متکبر ہو جاتا ہے کہ پھر کبھی کوئی نیکی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہارے جیسے بشر ہیں۔ نبی کے مقام و مرتبے کو قوم عاد نے نہ سمجھا۔ یأکل مما تأکلون منہ، جس سے تم کھاتے ہو انہی چیزوں سے وہ کھاتے ہیں۔ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور جن چیزوں سے تم پیتے ہو انہی چیزوں سے وہ پیتے ہیں۔ مراد یہ کہ جو تم کھاتے ہو، جو تم پیتے ہو، یہ نبی وہی کھاتے وہی پیتے ہیں۔ تو ان کی نگاہوں میں طاقت کیسے پیدا ہو گئی کہ فرشتوں سے کلام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہی کو سن رہے ہیں، اور ان کی عقل اور ان کا شعور اور ان کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند کیسے ہو گیا کہ جب ہم جو چیز کھاتے ہیں وہ بھی یہی چیز کھاتے ہیں، تو ہماری عقل اور ان کی عقل میں اتنا بڑا فرق کیسے ہے؟ وہ اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ جسے مقام و مرتبہ دینا چاہے اسے مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اب چونکہ قوم کے سردار تھے، ساری قوم ان کی فرما بردار تھی، تو کہنے لگے کہ تم وَلَئِنْ اگر أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، تم نے اپنے جیسے بشر کی پیروی کی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، بے شک اس وقت ضرور تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ تو تم سردار ہو کر اپنے جیسے بشر کی باتیں مانو اور انہیں نبی مان لو، یہ تمہارے لیے بہت نقصان کی بات ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ متکبر تھے، غرور تھا جس نے انہیں حق سے روک دیا۔ دوسری بات، انہوں نے نبی کے ظاہر کو دیکھا، انہیں اللہ نے جو مقام و مرتبہ دیا وہ اس کو نہ سمجھ سکے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، کیا وہ تم سے وعدہ کرتے ہیں بے شک جب تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا، اور تم مٹی ہو جاؤ گے، وَعِظَامًا، اور تم ہڈیاں ہڈیاں ہو جاؤ گے، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، بے شک تم نکالے جاؤ گے۔ یعنی کافر اس بات پر حیرت کا اظہار کرتے اور آپس میں کہتے کیا یہ تم سے ایسے وعدے کرتے ہیں یہ نبی؟ ہئی ہاتا ہئی ہاتا، ہئی ہاتا کے معنی بہت دور کی بات ہے، جو ناقابل یقین ہے، عقل میں نہیں آتی۔ ہئی ہاتا بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ لما توعدون، وہ باتیں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہماری زندگی تو صرف یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو۔ نموت، ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم ہرگز کل بروز قیامت نہیں اٹھائے جائیں گے۔
دنیا کی زندگی ہے، اس میں ظلم اور زیادتی جو کرنا ہے کرو، کیونکہ آخرت میں ہمیں اٹھنا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام قوم عاد کو ظلم سے، سرکشی سے، گناہوں سے بھی روکتے، بت پرستی سے بھی روکتے، تو یہ آپس میں کہتے جو ہمارا دل چاہے کریں۔ یہ پابندیاں اور پابندی کی زندگی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جب دنیا میں ہی رہنا ہے، اسی میں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے، اور یہی ہماری زندگی ہے، فائنل زندگی، تو جو ہمارا دل چاہے کرے۔ جو موجودہ دور میں جس چیز کو چاندی کا ورق لگا کر خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے، روشن خیالی کے نام سے، آزادی کے نام سے، وہی سوچ ان کافروں کی تھی کہ آزادی ہونی چاہیے، اسی میں جینا، اسی میں مرنا ہے۔ یہ قیامت کی فکر، اور یہ کرو گے تو حرام، اور یہ کرو گے تو ناجائز، اور اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے۔ نموت و نحیا، جیتے ہیں ہم، مرتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، ہمیں ہرگز دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کی انہوں نے بے ادبی کی اور کہنے لگے یہ مرد تو صرف اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ وما نحن له بمؤمنین، ہم ہرگز ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، حضرت ہود علیہ السلام نے عرض کی پروردگار میری مدد فرما اس پر کہ ان کافروں نے مجھے جھٹلا دیا اور میری جان کے دشمن ہیں۔ قال عما قلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑا سا وقت باقی ہے، ان قریب لیصبحن نادمین، ضرور بضرور وہ صبح ندامت کرتے ہوئے کریں گے۔ سو رہے تھے یہ لوگ، اور ساری رات اور دن ان کا یہی مشغلہ تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام اور مومنوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے، باتیں کرتے۔ ایک رات یہ لوگ سوئے، صبح کے وقت فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ ایک زوردار آواز نے انہیں پکڑ لیا، زوردار آواز پیدا ہوئی اور ان کی آنکھیں کھلی، لیکن انہیں اس قدر بھی موقع نہ مل سکا کہ وہ سیدھے کھڑے ہو سکیں۔ آدمی جب کھڑا ہوتا ہے تو پہلے گھٹنے زمین پر رکھتا ہے، ان کے گھٹنے ابھی زمین پر تھے اور یہ ہلاک ہو گئے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، بس ہم نے انہیں گھاس پھوس کی طرح کر دیا، مٹا کر رکھ دیا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، بس ظالم قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ قوم عاد کے بارے میں بعض مفسرین فرماتے ہیں صیحہ، زوردار تیز آواز آئی اور پھر زوردار آندھی چلی اور اس آندھی نے انہیں ہلاک کر دیا، یہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ اس آندھی نے انہیں اٹھا کر ایسے زور سے زمین پر پٹک دیا کہ یہ ریزہ ریزہ ہو گئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ثم پھر انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد بہت ساری قومیں ہم نے پیدا کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ سب نے اللہ کی نافرمانیاں کی کئی سالوں تک، اور بعض کو کئی سو سالوں تک ڈھیلیں دی گئیں۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، تو جو وقت ان کے لیے عذاب کا مقرر کر لیا گیا، نہ وہ اس سے آگے جا سکے نہ اس سے پیچھے ہٹ سکے، اس وقت پر یہ ہلاک ہو گئے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر اس کے بعد ہم نے اپنے رسول مسلسل بھیجے، پے در پہ رسول بھیجے، ایک رسول کے بعد دوسرا رسول۔ کلما جاء امۃ رسولها، جب بھی کسی گروہ کے پاس ہمارے رسول آئے، اس امت کے رسول آئے اور انہوں نے اچھی باتیں انہیں بتائیں، کذبوہ،
ان لوگوں نے اس رسول کو جھٹلایا. آج تک یہی ہو رہا ہے کہ جو لوگ گناہوں میں پڑے ہیں ان کی اکثریت نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو جھٹلا دیتی ہے. ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. یہ تو کافروں کا انداز تھا، اب مسلمانوں کا بھی یہی انداز بنتا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی ہے مگر انہیں کوئی بات کھلاتی نہیں ہے، اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا. وہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے دلوں کی سختی کو دور کر دے اور دل کو نور قرآن پاک سے منور کر دے. فَأَتْبَعْنَا بَعْدَهُمْ بَعْدًا، پس ہم نے اگلوں سے پچھلے ملا دیے. مراد یہ ہے کہ انہیں بھی ہلاک کر کے، انہیں بھی موت دے کر جو پیچھے لوگ گزرے تھے ان سے ملا دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، بڑی بڑی تہذیبیں گزری، بڑی بڑی طاقتیں گزری، ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا. انہیں وجود مٹ گیا، ان کے آثار مٹ گئے. اب یہ پرانے قصے کہانیاں بن گئے ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے. آپ موجودہ دور میں دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے صدر، بڑے بڑے وزیر اعظم، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جرنیل آج پرانی کہانیاں بن چکے ہیں. روب دبدبا سب قبر میں خاک میں مل گیا. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، بس اس قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتی. ثم ارسلنا موسیٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ہماری نشانیوں کے ساتھ بھیجا. وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور واضح غلبے کے ساتھ بھیجا. انہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا روب اللہ تعالیٰ نے وہ دیا کہ فرعون دشمن ہونے کے باوجود ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتا تھا. اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. فَاسْتَكْبَرُوا، پس انہوں نے تکبر کیا. وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، وہ عالی قوم تھے. عالی کے معنی فرعونیوں کو بڑا غلبہ تھا، اس لیے انہوں نے تکبر کیا. مال بھی تھا، اقتدار بھی تھا اور مسلمانوں پر انہیں غلبہ بھی حاصل تھا. فَقَالُوا، وہ بولے، أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، کیا ہم ہمارے جیسے دو بشر کی خاطر ایمان لے آئیں. وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان دونوں کی قوم بنی اسرائیل ہماری غلام ہے، ہماری فرما بردار ہے، تو ہم ان پر ایمان لے آئیں تاکہ انہیں غلبہ مل جائے. فَكَذَّبُوهُمَا، پس انہوں نے ان دونوں کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جھٹلا دیا. فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، پس وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے، وہ بھی تباہ ہو گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ یہ لوگ ہدایت پائیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی ماں کو نشانی بنایا، ہماری قدرت کی نشانی. وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو پناہ دی، انہیں ٹھکانہ دیا. إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اونچی جگہ کی طرف. اونچی جگہ سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک فلسطین کی سرزمین ہے. ذات قرار، کہ آج بھی فلسطین کی سرزمین میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار اقدس موجود ہے. ذات قرار، وہ سرزمین کہ جو رہنے کی جگہ ہے، جہاں پر رہنا چاہیے، رہنے کی اور انسانی ضروریات کی تمام چیزیں وہاں پر موجود ہیں. وَمَعِينٍ، اور آنکھوں کے سامنے بہتا پانی. فلسطین کی سرزمین جس زمانے میں قرآن پاک کا نزول ہوا
اس زمانے میں دنیا میں تمام زمینوں میں سب سے یہ خوبصورت، زرخیز اور بڑی ہی شاداب تھی. تو فرمایا وہ سرزمین کہ جس کی طرف حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ٹھکانہ دیا، وہ ایسی سرسبز اور شاداب سرزمین تھی. یہ سارا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو عطا فرمایا کہ حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں تو پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہو، دنیا کے لوگوں کی اکثریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے در پہ تھی، مگر جسے اللہ تعالیٰ رکھے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اس میں نصیحت ہے کہ اے کافروں، تم اسلامی ریاست کو مٹانے کی کوشش کرو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت فرمائے گا اور یہ دین تا قیامت قائم و دائم رہے گا. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ آج مسلمان انتہائی کمزور ہیں اور اپنے دین کی بقا کے لیے غافل بھی ہیں، کھیل کود میں، عیاشیوں میں، گناہوں میں پڑے ہیں. اپنی دولت ہم مسلمان ضائع کر رہے ہیں، فضول رسومات میں، فضول اور ناجائز کھیل کود میں اور گناہوں میں ہم ضائع کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آج اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی مدد فرمائی ہے کہ اس قدر ظلم ہونے کے باوجود بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے. اگر مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور مغربی اور یہود و نصارہ کی تہذیب کو ٹھکرا دیں اور اسلام پر اور حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں اور نور قرآن پاک سے منور ہو جائے تو ان قریب ہماری شکست فتح میں تبدیل ہو جائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا